مسافر ہوں، منزل سے ابھی دور ہوں، کوئی ایسا دور بھی نہیں۔ اگر قبر ہی انسان کی منزل ہے تو پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت جا پہنچوں گا۔ لیکن دانشور کہتے ہیں کہ انسان کی منزل قبر نہیں ہوتی، قبر میں تو انسان مر کر اترتا ہے بلکہ اتارا جاتا ہے۔ پھر انسان کی منزل کیا ہے؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ السلام علیکم معزز سامعین، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی خونی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 24۔ باتیں بڑی لمبی ہیں، اگر میں ایک ایک بات سنانے لگا تو میری کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بورے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک بڑا واقعہ سنا دیا اور اس کی تفصیلات اس کا پس منظر نہ سنائے تو آپ کہیں گے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ من گھڑت بات ہے۔ جب تک جواز اور وجوہات دائیں کی باتیں نہ سنائی جائیں کسی حیرت انگیز واقعے پر یقین نہیں آتا۔ لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے اور اپنے آپ کو طوالت سے بچائیں اور موٹے موٹے واقعات سنیں۔ 4-5 دن گزر گئے۔ ان دنوں میری ملاقاتیں سمیع اللہ سے ہوتی رہیں۔ وہ مجھ پر یہ تاثر پیدا کر رہا تھا کہ اس بستی کے لوگ ہمارے غلام ہیں اور ان کی بیٹیاں ہماری بے نکاحی بیویاں ہیں، اور حد یہ کہ ان کی جانیں ہماری مٹھی میں ہیں۔ وہ میری ٹریننگ کر رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کروں۔ ان 4-5 دنوں میں نے وانگ کو اپنے ساتھ پوری طرح بے تکلف کر لیا اور اس نے میری دوستی کو قبول کر لیا۔ ایک رات وہ حسب معمول میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹین کا ایک ڈبہ تھا جس میں ٹین کی کپی کہوں گا۔ وہ آ کر بیٹھا تو ایک گلاس اٹھا کر اس کپی میں پانی ملایا اور تقریباً 1 چوتھائی گلاس بھرا، پھر اس میں پانی ڈالا اور اس نے ایک پیالہ اٹھا کر اس میں کپی سے پانی ڈالا اور اسے دوسرے پانی سے بھر دیا۔ گلاس مجھے دے کر کہنے لگا یہ پی لیں، اور اس نے پیالہ اپنے منہ سے لگا لیا۔ میں نے پانی پیا تو یہ ذرا ترش سا تھا، لیکن ترشی مجھے اچھی لگی۔ گلاس میں سے بو بھی سی اٹھ رہی تھی۔ میں نے آدھے سے زیادہ گلاس پی لیا اور میری بیوقوفی ملاحظہ فرمائی کہ میں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خود بھی یہی چیز پی رہا ہے۔ میں اسے اس علاقے کی کوئی بڑی اچھی سی چیز یا سوغات سمجھ کر پی گیا۔ میں نے گلاس خالی کر کے رکھا تو اس نے کپی میں سے اتنا ہی پانی اس میں ڈال کر دوسرا پینے والا پانی بھی اس میں ڈال دیا۔ میں اب یہ آہستہ آہستہ پینے لگا اور وانگ دوسرا پیالہ بھر کر ذرا تیزی سے پی گیا۔ میں نے کچھ سرور سا محسوس کیا تو مجھے خیال آیا کہ اس شخص نے مجھے شراب ہی تو نہیں پلا دی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مجھے کیا پلا رہا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ شاید اپنے علاقے کی بڑی اچھی قسم کی شراب پیتے ہوں گے، اس لیے آپ کو یہ شراب اتنی گھٹیا لگ رہی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ شراب ہے۔ یہ میں اس قصبے سے لایا کرتا ہوں۔ شراب کے نام پر میں بدک اٹھا، لیکن سرور اتنا آ رہا تھا کہ میں نے اتنا زیادہ محسوس نہ کیا جتنا کرنا چاہیے تھا۔ میں تو شراب کی بو تک سے واقف نہ تھا۔ میں اتنی زیادہ پی گیا تھا کہ مجھ پر نشہ اور عجیب سا خمار طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس دنیا میں کوئی انتہائی مسرور اور خوش قسمت انسان ہے تو وہ میں ہوں۔ وانگ پیے چلا جا رہا تھا اور اس پر بھی نشہ طاری ہو گیا تھا۔ شراب پینے کا مجھے افسوس ہے نہیں، اس مسئلے کو الگ رکھیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس نشے نے ایک فائدہ دیا، وہ یہ کہ میرا بولنے کا انداز بدل کر وانگ بھی نشے میں آ کر بولنے لگا اور اس کے منہ سے باتیں نکلنے لگی جو میں نکلوانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کا انداز ایسا ہو گیا جیسے ہماری بچپن کی دوستی ہے اور ہم لنگوٹیے یار ہیں۔ ہم نے ہنس ہنس کر باتیں شروع کر دی۔ وانگ جو انکشاف کیے وہ یہ تھے کہ وہ 4-5 ہی آدمی نہیں تھے جو سمیع اللہ کی خلافت کے باغی تھے، بلکہ ان کی تعداد 10-12 تھی۔ سمیع اللہ کے ساتھ تلواروں اور کالے رومالوں والے جو آدمی تھے وہ برما کے مشہور ڈاکو اور پیشہ ور قاتل تھے، اور ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ وانگ نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان سمیع اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ واقعہ شاہ سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ ہے اور اس کے قبضے میں جنات ہیں، اور یہ اسی کی برکت اور رحمت ہے کہ وہ خیریت سے رنگون سے نکل آئے تھے اور یہاں اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم تھے ان میں زیادہ تر سمیع اللہ سے نہیں بلکہ ان 4 پیشہ ور مجرموں سے ڈرتے تھے۔ پھر ڈر یہ تھا کہ کسی کے متعلق نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سمیع اللہ کا جاسوس نہیں۔ عورتوں میں بھی ایسی جاسوس تھی جو بستی کے ہر گھر میں جا کر ہم درد و پیار کی باتیں کرتی اور دیکھتی تھیں کہ کوئی سمیع اللہ کے خلاف تو اٹھ نہیں رہا۔ وانگ نے بتایا کہ سمیع اللہ رنگون میں دکان کرتا تھا اور اس کی دوستی ایک جادوگر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ جادوگر کا مطلب تھا مسمرزم کے کرتب دکھانے والا۔ سمیع اللہ کی دکان پر زیادہ تر عورتیں آتی تھیں اور سمیع اللہ کسی نہ کسی عورت کو اپنے جال میں پھانس لیتا اور اس جادوگر کو بھی عورت پیش کرتا تھا۔ اس طرح سے جادوگر سے کچھ شعبے سیکھ لیے، جن میں ایک یہ تھا کہ خالی ہاتھ ہوا میں بلند کرتا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا گلاس آ جاتا تھا۔ وانگ نے سمیع اللہ کے اور اس کے استاد کی مسمرزم میں کچھ اور شعبے بھی سنائے۔ وانگ نے بتایا کہ سمیع اللہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مقبول عام بن گیا اور اس نے لوگوں کو روحانی عملیات بتانے شروع کر دیے
اور چند برسوں میں ہی اس کی چرب زبانی کی بدولت اسے بہت مقبولیت اور شہرت حاصل ہو گئی۔ وانگ نے پوری طرح سمیع اللہ کو بے نقاب کر دیا۔ وہ تو آدھی رات سے ذرا پہلے چلا گیا، لیکن میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہی کیفیت پھر طاری ہو گئی۔ کبھی خیال آتا کہ وانگ بدھ ہے، اس لیے سمیع اللہ کے خلاف ہے، کبھی خیال آتا کہ وانگ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ اگلی صبح میرے اندازے کے مطابق 10 بجے کا وقت ہوگا جب وانگ گھبرائے ہوئے انداز میں میرے جھونپڑے میں آئے۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی خاص بات یا خاص واقعہ ہو گیا ہے۔ آج تانی کا باپ مارا جائے گا، وانگ نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ یا حضرت نے اسے جو 7 دنوں کی مہلت دی تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے۔ یہ خبر ملی ہے کہ تانی کے باپ کو یہ حضرت نے رسیوں سے باندھ کر اپنے جھونپڑے میں قید کر لیا ہے۔ ادھر تانی، اس کی ماں، اس کے چھوٹے بھائی کو بھی رسیوں سے جکڑ کر ان کے جھونپڑے میں قید کر دیا گیا ہے۔ آج شام اسی جگہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور یہ حضرت اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ تانی کے باپ کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے ملا کے حوالے کر دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شام کو کیا ہوتا ہے۔ وانگ ابھی میرے پاس ہی تھا اور میں کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مجھے یہ حضرت بلا رہے ہیں۔ میں سمیع اللہ کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ میں نے سوچ تو بہت کچھ رکھا تھا، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ سمیع اللہ سے کہوں گا کہ ان غریبوں پر ظلم نہ کرنا، لڑکی کم سن اور معصوم ہے، اسے پیار سے سمجھاؤ تو سمجھ جائے گی۔ یہ کچھ سوچتے سوچتے میں سمیع اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ آج شام ہم تمہیں ایک اور تماشا دکھائیں گے، سمیع اللہ نے کہا۔ آج تمہیں صحیح اندازہ ہوگا کہ میری کتنی کچھ طاقت ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تمہیں آج پھر رائفل لے کر وہیں پہنچ جانا ہے، باقی جو ہوگا اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ عصر کا وقت تھا جب اس دن کی طرح چبوترے پر کھڑا تھا۔ میرے ساتھ وہی 4 آدمی کھڑے تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں اور سروں پر کالے رومال بندھے ہوئے تھے۔ سمیع اللہ اسی طرح آیا جس طرح اس روز آیا تھا، وہی شاہانہ لباس، اور ایک لڑکی دائیں طرف اور دوسری بائیں تھی۔ اس روز اس کی چال بڑی ہی مستانی تھی، یہ لگتا تھا کہ جیسے ساری دنیا کا شہنشاہ وہی ہے۔ وہ چبوترے پر آ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہوا۔ میں نہ سمجھ سکا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی تو میں سمجھا کہ وہ یہ حکم دے رہا تھا۔ ایک طرف سے تانی کے باپ کو 2 آدمی اسی طرح لا رہے تھے کہ اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رسی سے بندھے تھے۔ ایک آدمی نے اسے ایک بازو سے اور دوسرے نے دوسرے بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ تانی کا باپ ٹھیک ٹھاک چلتا آ رہا تھا۔ اسے چبوترے پر لے آئے اور 2 زانوں بٹھا دیا۔ دوسری طرف سے تانی، اس کی ماں اور اس کے چھوٹے بھائی کو، جس کی عمر 11-12 سال تھی، اسی طرح رسیوں سے باندھا لایا جا رہا تھا۔ ان کے منہ کپڑوں سے بند کر دیے گئے تھے تاکہ وہ چیخ چلا نہ سکے۔ انہیں چبوترے کے قریب لا کر ان کے باغ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ انہیں چبوترے پر نہ لایا گیا۔ میں وہاں سے الٹے قدم چلا اور چبوترے کے ایک کونے پہ جا رکا۔ سمیع اللہ نے ایک اور اعلان کیا۔ کالے رومال والے ایک آدمی نے تلوار نکالی اور تانی کے باپ کے دائیں پہلو کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے آگے ہو کر تانی کے باپ کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے اور زیادہ جھکا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ کالے رومالوں والے دوسرے 2 آدمی تانی کے باپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت میں نے تانی، اس کی ماں اور اس کے معصوم بھائی کی طرف دیکھا۔ ان کے منہ بند تھے، اس لیے آواز نہیں نکلتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کھڑے تڑپ رہے تھے۔ جس نے تلوار نکالی تھی، اس نے تلوار پکڑ کر دونوں ہاتھوں میں بلند کی۔ 1 یا 2 سیکنڈ بعد تانی کے باپ کا سر تن سے الگ ہو جانا تھا۔ میں نے تانی اور اس کے چھوٹے بھائی کو تڑپتے دیکھا۔ کالے رومال والے جلاد نے بازو اوپر کیے اور پیچھے کیے تاکہ ایک ہی بار سے گردن کٹ جائے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھیں جیسے کسی طاقت نے کھول دی اور اسی طاقت نے میرے اندر ایسا زلزلہ برپا کیا کہ میری رائفل اپنے آپ ہی کندھے تک چلی گئی۔ میں نے تلوار والے کی طرف نالی کر کے ٹریگر دبا دیا۔ دھماکہ ہوا اور اس کی ہوا میں اٹھی ہوئی تلوار وہیں گری اور وہ بھی گر پڑا۔ میں نے بڑی تیزی سے بولٹ پیچھے کر کے آگے کیا۔ ایک اور راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا۔ تانی کے باپ کے پیچھے 2 قاتل پہلو بہ پہلو کھڑے تھے۔ انہوں نے بدک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے دوسرا راؤنڈ ان پر فائر کر دیا۔ فاصلہ 10 قدم سے ذرا کم یا زیادہ ہوگا۔ رائفل کا راؤنڈ ایک کے پہلو میں لگا اور دونوں کے پہلو میں سے گزر گیا۔ دونوں گرے، چوتھا رہ گیا۔ وہ شاید بھاگنے لگا تھا، لیکن میرا تیسرا راؤنڈ چیمبر میں جا چکا تھا۔ میں نے فائر کیا اور وہ بھی گر پڑا۔ میں نے بآواز بلند وانگ کو بلا کہا کہ فوراً یہاں آؤ۔ معلوم نہیں وہ کہاں تھا، لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ ایسا شور اٹھا جیسے لوگ بھاگنا چاہتے ہوں۔ وہ میری بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وانگ دوڑتا آیا۔ وانگ، میں نے بلند آواز اور تیز میں کہا، لوگوں سے کہو بھاگے مت، میری بات سن کر جائیں۔ وانگ نے اپنی زبان میں لوگوں سے کہا تو سب خاموش ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ سمیع اللہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ اس نے تحقمانہ لہجے مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، لوگ تمہارے جسم کا قیمہ کر دیں گے۔ اس وقت میری رائفل کی نالی اس کی طرف گئی۔ وانگ، میں نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ وہ اس شخص کو خدا کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ مانتے ہیں اور اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ اسے کہیں کہ اپنے جنات کو حکم دے کے وہ میرے ہاتھ سے رائفل چھین لے اور اسے بچا لے۔ میں نے سمیع اللہ سے کہا، اپنے جنات کو حاضر کر لے تاکہ تجھے افسوس نہ رہے کہ میں نے تجھے مقابلے کا موقع نہیں دیا۔ یہ کیا حماقت کر رہے ہو؟ سمیع اللہ نے مجھے کہا، پھینکو اس رائفل کو اور میرے ساتھ آؤ۔ ادھر وانگ اپنی زبان میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے کیا کہا ہے۔
लोगों पर तो मौत की खामोशी तारी हो चुकी थी। समीउल्लाह मुझसे 10-12 कदम दूर खड़ा था। मैंने उसके सर का निशाना लेकर गोली चला दी। समीउल्लाह पांव पर खड़ा रहा, लेकिन सिर्फ 4 या 5 सेकंड के लिए। पहले उसके घुटने जमीन पर लगे, फिर वो एक तरफ लुढ़क गया। मैंने वांग से कहा कि तानी, इसकी माँ, उसके भाई के हाथ खोल दो। इधर मैंने खुद आगे होकर तानी के बाप के हाथ खोल दिए। जो दो लड़कियां समीउल्लाह के साथ आई थी वो भाग गई थी। मैंने वांग से कहा कि लोगों से कहो कि ये लाशें उठाकर दरिया में फेंक आए। मैं आज तक नहीं समझ सका कि वो क्या ताकत थी, क्या जज्बा था जो अचानक मेरी ज़ात से उठा और 5 आदमी एक ही बार मेरे हाथों से मारे गए। मैं अपने आप को हीरो या बहादुर आदमी नहीं समझता। वहाँ कोई कानून था ही नहीं। जिसके हाथ में लाठी आ गई थी, भैंस उसी की थी। समीउल्लाह के हाथ में 4 डाकू और कातिल थे, लिहाजा वो बादशाह था। मेरे पास राइफल थी। मैंने समीउल्लाह का तख्ता ही उलटकर इसके और इसके मुहावजों को इनके खून में डुबो दिया। अब मुझे सोचना था कि मेरा अगला कदम क्या होगा। अभी तो ये हाल था कि तानी, इसका बाप और इसकी माँ मेरे कदमों में गिरे हुए थे और वो मुझे देवता समझ रहे थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह की ये सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। प्लान बी। अल्लाह हाफिज़।